رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفا مروہ کی سعی جو حاجی کرتے ہیں اس کی ابتدا یہیں سے ہوئی۔ 7ویں مرتبہ جب حضرت حاجرہ مروہ پر آتی ہیں تو کچھ آواز کان میں پڑتی ہے۔ آپ خاموش ہو کر احتیاط کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ یہ آواز کیسی ہے۔ آواز پھر آتی ہے اور اس مرتبہ صاف سنائی دیتی ہے تو آپ آواز کی طرف لپک کر آتی ہیں، اور اب جہاں زمزم ہے وہاں حضرت جبرائیل کو پاتی ہیں۔ حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ آپ جواب دیتی ہیں میں حاجرہ ہوں، میں ابراہیم کے لڑکے کی ماں ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے ابراہیم تمہیں اس سنسان بیابان میں کسے سونپ گئے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں اللہ کو۔ تو جبرائیل نے فرمایا پھر تو وہ کافی ہے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا اے غیبی شخص، آواز تو میں نے سن لی، کیا کچھ میرا کام نکلے گا؟ حضرت جبرائیل نے حضرت اسماعیل کی ایڑی کے پاس اپنا پر زمین پر مارا، وہیں زمین سے ایک چشمہ پانی کا ابلنے لگا۔ حضرت حاجرہ نے ہاتھ سے اس پانی کو مشک میں بھرنا شروع کیا، مشک بھر کر پھر اس خیال سے کہ پانی ادھر ادھر بہہ کر نکل نہ جائے، زمزم یعنی ٹھہر ٹھہر کہتے ہوئے آس پاس باڑ باندھنی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ اس طرح پانی کو نہ روکتی تو زمزم کنویں کی مثل میں نہ ہوتا، بلکہ وہ ایک جاری نہر کی صورت میں ہوتا۔ اب حضرت حاجرہ نے پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا اور بچے کو دودھ پلانے لگی۔ فرشتے نے کہہ دیا کہ تم بے فکر رہو، اللہ تمہیں ضائع نہ کرے گا، جہاں تم بیٹھی ہو یہاں اللہ کا ایک گھر اس بچے اور اس کے باپ کے ہاتھوں بنے گا۔ حضرت حاجرہ اب یہیں رہنے لگی، زمزم کا پانی پیتی اور بچے سے دل بہلاتی۔ بارش کے موسم میں پانی کے سیلاب چاروں طرف سے آتے، لیکن یہ جگہ ذرا اونچی تھی، ادھر ادھر سے پانی گزر جاتا ہے اور یہاں امن رہتا۔ کچھ مدت کے بعد جرہم کا قبیلہ یمن سے پانی کی تلاش میں گزرا، مکہ شریف کے نیچے کے حصے میں اترا۔ ان کی نظریں ایک آبی پرندے پر پڑیں تو آپس میں کہنے لگے یہ پرندہ تو پانی کا ہے، یہاں پانی کبھی نہ تھا۔ ہماری آمد و رفت یہاں سے کئی مرتبہ ہوئی تو خشک جنگل اور چٹیل میدان ہے، یہاں پانی کہاں؟ چنانچہ انہوں نے اپنے آدمی اصلیت معلوم کرنے کے لیے بھیجے۔ انہوں نے واپس آ کر خبر دی کہ وہاں تو بہترین اور بہت سا پانی ہے۔ اب وہ سب آئے اور حضرت اسماعیل سے عرض کرنے لگے کہ مائی صاحبہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی یہاں ٹھہر جائیں۔ آپ نے فرمایا ہاں شوق سے رہو، لیکن پانی پر قبضہ میرا ہی رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاجرہ تو چاہتی تھی کہ کوئی ہم جنس مل جائے، چنانچہ یہ قافلہ یہاں رہ پڑا۔ حضرت اسماعیل بھی بڑے ہو گئے، ان سب کو آپ سے بڑی محبت ہو گئی، یہاں تک کہ آپ بالغ ہوئے تو انہی میں نکاح بھی کیا اور انہی سے عربی بھی سیکھی۔